بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مرزا جہلمی نے اپنے ایک شاگرد کا اپنی اکیڈمی کے اندر نکاح پڑھایا تھا۔ نکاح کے خطبے میں جو الفاظ پڑھے تھے، ہم نے اس پر ایک کلپ بنایا تھا کہ وہ جس روایت میں موجود ہیں وہ روایت خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی کی تدلیس ہے۔ یہی سوال مرزے سے کیا گیا تو مرزے نے بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے اور اس روایت کو ضعیف ماننے کے مزید صحیح مسلم پر جھوٹ بول دیا۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوسچن ہمارے احمد علی بھائی کی جانب سے تھا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ خطبہ کی جو نکاح والی حدیث ہے کیا وہ ضعیف ہے؟ میں نے اس کا دیکھا سٹیٹس، وہ ضعیف آ رہی ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی دیکھیں، وہ حدیث جو ہے نا جی، اصول محدثین پر اس میں اختلاف ہے۔ شیخ البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر لزئی صاحب ضعیف کہتے ہیں، لیکن اس خطبے میں جو الفاظ ہیں نا اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ باقی احادیث کی کتابوں سے وہ جملے آپ کو سکیٹرڈ فارم میں مل جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری احادیث میں وہ جملے مل جاتے ہیں تو بتائیں کہاں ملتے ہیں؟ لہٰذا ہم اس حدیث کو تلقی بالقبول کی وجہ سے اور باقی اسناد کی وجہ سے صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ تلقی بالقبول والا اصول مرزا وہاں استعمال کرتا ہے جہاں اس کو مفاد ہوتا ہے، ورنہ جتنی مرضی تلقی بالقبول ہو جائے، اگر وہ روایت مرزے نے نہ ماننی ہو تو انکار کر دیتا ہے اور سند کا بہانہ بنا دیتا ہے، لیکن جب سند ضعیف ہو، مرزے نے ماننی ہو بات، پھر تلقی بالقبول کا بہانہ بنا لیتا ہے۔ خیر، یہ بات تو ضمناً تھی۔ اصل بات جو مرزے نے کی کہ یہ الفاظ دوسری سندوں کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں، تو مرزے کی زبان سے سن لیتے ہیں کہ وہ الفاظ کہاں ملتے ہیں۔ مثلا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ جو الفاظ ہیں اس ترمذی کی حدیث میں، جس کا سٹیٹس آپ بتا رہے ہیں ضعیف ہے، شیخ زبیر صاحب نے اس پہ تحقیق میں ضعیف کہا، لیکن ترمذی کی اس حدیث کو البانی صاحب صحیح کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ مسلم شریف میں موجود ہیں۔ جب وہ ایک جادوگر تھا ضماد، عربی میں ضماد، جس کو نبی الاسلام کے علاج کے لیے بلایا گیا، کیونکہ کافر اپنے ذوم میں سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی ہے، اور اس نے خود آفر دی تھی کہ میں حضور کا علاج کرتا ہوں۔ جب وہ حضور کے سامنے گیا اور کہا کہ بتائیے آپ کیا دعوت پیش کرتے ہیں، تو آپ نے یہی پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو وہ ایک بار ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا دوبارہ پڑھیے، دوبارہ پڑھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا یہ کاہنوں والا کلام نہیں ہے، یہ کوئی وکری شے ہے۔ حالانکہ یہ قرآن نہیں تھا جو حضور نے پڑھا، صرف وہ جوامع کلمات تھے جو بخاری مسلم میں آیا کہ اللہ نے مجھے جوامع کلمات دی ہیں۔ ابھی تو قرآن سنا ہوتا تو اس کی کیا کیفیت ہوتی۔ اب یہ الفاظ تو مسلم شریف کی اس حدیث میں موجود ہیں، اور مشکات میں آپ کو مسلم کے حوالے سے حضور کے معجزات والے چیپٹر میں یہ حدیث مل جائے گی۔ اب یہ الفاظ آلریڈی آپ کے مبارک زبان سے ادا ہوئے ہیں، لہٰذا اب ترمذی کی اگر اس سند پہ بحث بھی ہو تو تب بھی اپنی اصل میں تو یہ الفاظ ثابت ہیں۔ مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں جن میں مرزے نے نستغفرہ کا لفظ بھی پڑھا ہے، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، یہ الفاظ بھی پڑھے ہیں، تو یہ سارے الفاظ پڑھ کر مرزے نے کہا یہ الفاظ صحیح مسلم میں ہیں، اور مشکات میں بھی صحیح مسلم کے حوالے سے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں باتیں مرزے کی غلط ہیں، جھوٹ ہیں۔ مسلم شریف میں یہ الفاظ نہیں ہیں، ونستغفرہ یہ لفظ نہیں ہے، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا یہ لفظ اس واقعہ کے اندر ہے ہی نہیں، یہ جو ضماد والا واقعہ مرزا بیان کر رہا ہے۔ اور مشکات میں بھی صحیح مسلم کے حوالے سے یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ پوری صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہمیں نہیں ملے، ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ ویسے تو مرزا علماء کے بارے میں کہتا ہے کہ جی علماء نے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں لیکن پڑھتے نہیں، تو یہ گدھوں کی طرح ہیں۔ اب آپ خود بتائیں، مرزے کے سامنے ٹیبل پر صحیح مسلم بھی رکھی ہے، مشکات بھی رکھی ہے، لیکن مرزے نے دونوں پر جھوٹ بول دیا، تو کیا مرزا اپنے اس فتوے کے مطابق کیا بنتا ہے، یہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اسی طرح مرزے کا دعویٰ یہ ہے کہ امام مسلم اگر آج آ جائیں تو ہماری اکیڈمی کو علم حدیث کے حوالے سے پہلا نمبر دیں۔ آج اگر امام مسلم رحمہ اللہ تعالی زندہ ہوتے تو یقیناً گریڈنگ میں پہلا نمبر ہمارے اس پلیٹ فارم کو دیتے۔ جی پہلا نمبر تو دیتے، لیکن کہاں، کذاب راویوں میں، جھوٹے راویوں میں پہلا نمبر دیتے۔ صحیح مسلم پر مرزے نے
کئی سارے جھوٹ بولے ہیں، ان میں سے ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ اور ناظرین آپ حیران ہوں گے، یہ خطبہ مرزا جیلمی تقریباً 12-13 سال سے اپنی ویڈیوز میں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کے الفاظ صحیح مسلم کے اندر ہیں یا نہیں، جبکہ صحیح مسلم مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے انا سید الاولین والآخرین، مرزے نے بخاری مسلم کے حوالے سے یہ الفاظ کئی ویڈیوز میں بیان کیے ہیں، حالانکہ یہ الفاظ نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں، اور مرزے نے یہ الفاظ بھی غلط پڑھے ہیں، انا سید الاولین نہیں بلکہ انا سید الاولین ہے۔ چلیں آپ کے سامنے ایک تیسرا جھوٹ بھی پیش کر دیتے ہیں جو مرزے نے بخاری مسلم پر بولا ہے۔ اور ایک ہے جمع تقدیم۔ جمع تقدیم یہ ہے کہ زور کے ساتھ ہی اثر ملا لی جائے۔ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی زور اثر کٹھی پڑھ لیتے۔ تو کیا مطلب ہے کہ ابھی اثر کا وقت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، تو جمع تقدیم ہو گئی۔ یہ واضح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی، انفی نہیں مانتے اس کو۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر زور کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تو آپ اثر بھی ساتھ ہی پڑھ کے نکلتے۔ آپ انفیوں کی تو موت ہوگی نا اس حدیث کی وجہ سے، کیونکہ یہاں تو جمع سوری ہوئی نہیں ہے، زور کا وقت داخل ہوا ہے۔ ناظرین یقین جانیے کتنے اعتماد کے ساتھ مرزا یہ بات بتا رہا ہے کہ جی بخاری مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ظہر کے وقت میں ظہر بھی پڑھتے، عصر بھی پڑھ لیتے۔ یقین جانیے یہ حدیث بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث نہیں جس کا مفہوم یہ بنتا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں پڑھ لیتے تھے۔ اس لیے مرزے کا یہ خالصتاً بخاری مسلم پر جھوٹ ہے۔ اس طرح کے اور بھی کئی نمونے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ مرزا جو مسلم پر اتنے بڑے بڑے جھوٹ بھی بولتا ہے اور کہتا ہے امام مسلم آج اگر ہوتے تو میری اکیڈمی کو پہلا نمبر دیتے۔ جی پہلا نمبر دیتے، لیکن کذاب اور جھوٹے راویوں میں مرزے کو پہلا نمبر دیتے۔